خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء، اولیاء کرام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، مگر آج جو ہم اولیاء کرام کے واقعات میں جس ولی کا ذکر کریں گے، کم سن اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، عمر بہت کم ہے، کیونکہ ولی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی جوانی ہی میں ہی، کسی کو بچپن میں ہی، اور کئی اولیاء مادرزاد ولی ہوتے ہیں۔ تو آج جس ولی کا ذکر کر رہے ہیں عمر بہت کم ہے۔ چنانچہ کتاب میں لکھا ہے کہ بصرہ شہر کا ایک شخص جس کا نام ابو عامر، ان کے گھر کی دیوار گر گئی اور وہ اپنی دیوار کی مرمت کے لیے بازار گئے کہ وہاں سے کوئی مزدور لا کر اس سے اپنی دیوار کو درست کروائیں۔ انہوں نے دیکھا کئی مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بڑے بھلے معلوم ہوئے۔ ابو عامر ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ کیا تم کام کرو گے؟ اس نے جواباً کہا کہ کام کی نوعیت بیان کیجئے۔ فرمایا میری ایک دیوار گر گئی ہے، گارے اور مٹی کا کام ہے۔ فرمایا کام کروں گا مگر میری دو شرائط ہیں۔ کہا بیان کرو۔ اس نے کہا پہلی شرط یہ کہ نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا، کام روک دوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 1 درہم اور اس سے کچھ اوپر کا حصہ وہ میری مزدوری ہوگی۔ ابو عامر راضی ہو گئے، چنانچہ اس نے قرآن پاک اپنے ساتھ لیا، اپنا بیگ بھی ساتھ لیا، اور پھر وہ اسے گھر لے آئے۔ اس نے یعنی ابو عامر نے کام کی نوعیت بتائی اور خود کسی کام سے گھر سے باہر چلے گئے۔ جب مغرب میں لوٹے تو کیا دیکھا کہ اس نوجوان مزدور نے 10 آدمیوں جتنا کام کر لیا۔ ابو عامر بڑے حیران ہو گئے اور اسے 2 درہم دینے لگے۔ اس نے کہا نہیں، میری شرط یہی تھی، جتنی مزدوری میں نے طے کی تھی میں اتنی ہی لوں گا، اس سے زائد نہیں لوں گا۔ چنانچہ ابو عامر نے اس کو مزدوری دی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن ابو عامر اسی مقام پر جہاں وہ مزدور بیٹھا تھا پہلے دن، وہاں پہنچے مگر اس مزدور کو نہ پایا، کیونکہ ابھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان مزدور کہاں ہے، تو بتایا کہ وہ تو ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے۔ ابو عامر اس کے کام سے اتنا متاثر تھے کہ ابو عامر نے 1 ہفتہ انتظار کیا۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ابو عامر اسی جگہ گئے، وہ نوجوان اسی مقام پر ملا، وہی شرائط طے ہوئیں اور ابو عامر ان کو اپنے گھر لے آئے، اور اب وہ خفیہ مقام سے انہیں دیکھنے لگے کہ 10 آدمیوں کے برابر یہ کام کیسے کر لیتے ہیں۔ وہ نوجوان کیا کر رہا تھا؟ وہ گارا مٹی پھینکتا تھا تو پتھر اور اینٹیں خود بخود مل جایا کرتی تھی۔ ابو عامر نے کہا یہ تو کوئی مجھے اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو عامر نے اس سے کام لے لیا، اور اس کے بعد جب تیسرا دن ہوا تو ابو عامر اپنے بقیہ کام کی تلاش میں اسی نوجوان کے مقام پر پہنچے، مگر لوگوں نے بتایا کہ وہ نوجوان تو بیمار ہے۔ اس نے پتہ معلوم کیا ابو عامر نے، اور اس ویرانے میں پہنچا جہاں وہ نوجوان اینٹ کا سرہانہ لے کر اپنے آخری وقت گزار رہا ہے۔ اس نے اس کے سر کو اپنی گود میں لینا چاہا ابو عامر نے، تو اس نے اشارے سے منع کیا اور پھر کہا کہ دیکھو ابو عامر، تم میری بات سنو، میں اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہا ہوں، میں کچھ وصیت تمہیں کرنا چاہتا ہوں۔ وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ تو میں نے کہا میں تمہارے لیے نئے کفن کا انتظام کر دوں گا۔ تو کہا کہ نہیں، نئے کفن نئے کپڑے کی تو زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں نے ساری زندگی جب اس کپڑوں میں گزاری ہے مجھے اسی میں کفنا دینا، اور دیکھو گورکن کو یہ میری تہبند کا کپڑا دے دینا، اور 1 انگوٹھی اور 1 قرآن پاک، یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جانا اور انہیں پیش کر دینا۔ اس کے کچھ دیر بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ابو عامر نے وصیت پر عمل کیا، اس کی تدفین کر دی گئی، اور ابو عامر اب وہ انگوٹھی اور قرآن پاک کو لے کر خلیفہ ہارون رشید کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید
اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ہزار ہزار کے لشکر گزر رہے ہیں، اس میں کہاں ابو عامر کی ملاقات ہو، 1000 کا دستہ گزرا، پھر 1000 کا دستہ گزرا، جب خلیفہ ہارون رشید کے وہ تھوڑا قریب ہوئے تو چیخ چیخ کر وہ پکارنے لگے، مگر اس کی آواز خلیفہ ہارون رشید تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پھر اس نے بہت زور سے آواز لگائی کہ خلیفہ ہارون رشید، آپ کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات سنیے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، اس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ ابو عامر نے وہ قرآن پاک اور انگوٹھی خلیفہ ہارون رشید تک پہنچائی۔ خلیفہ کچھ بات سمجھ گیا اور پھر اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ اس کو ہمارے ساتھ کر دو اور خلوت میں اس سے ہماری ملاقات کراؤ۔ چنانچہ ابو عامر ہارون رشید کے محل میں اس لاؤ لشکر کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب خلیفہ ہارون رشید اپنے کمرے میں گیا تو کہا پردے گراؤ اور ابو عامر کو بلاؤ۔ اب خلوت میں ابو عامر سے خلیفہ ہارون رشید کی ملاقات ہو رہی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب ابو عامر کو بلایا اور ابو عامر سے جب بات کی تو ابو عامر نے بتایا کہ ایک نوجوان جس نے یہ انگوٹھی اور قرآن پاک آپ کو امانت پیش کرنے کے لیے دیا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ وہ نوجوان ابھی کہاں ہے؟ بتایا اس سے تو میں نے مزدوری کروائی تھی، اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا تھا اور میں نے اس کی تدفین کر دی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کیا تم نے اس سے گارے کا کام لیا تھا اور میری رشتہ داری کا بھی پاس نہیں رکھا؟ ابو عامر نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کا بیٹا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید سے معذرت کی ابو عامر نے، اور خلیفہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ کیا تم نے ان ہاتھوں سے میرے بیٹے کو قبر کے اندر دبا دیا؟ خلیفہ ہارون رشید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھوٹ پھوٹ کر خلیفہ ہارون رشید رونے لگے۔ بات یہ تھی، خلیفہ نے بتایا تو میرے بچہ میری صحبت میں رہتا، مگر میری صحبت سے زیادہ یہ نیک لوگوں کی، اولیاء اللہ کی گویا صحبت اس کو اثر کر گئی تھی اور اس نے گھر سے رخصت لے لی اور میری صحبت کو چھوڑ کر گھر سے وہ چلا گیا اور دنیا سے بے رغبت ہو گیا تھا، گویا اس نے دنیا چھوڑ دی تھی اور آج مجھے اس کی یہ خبر ملی۔ خلیفہ بہت رویا اپنے اس بچے کی وفات پر۔ اس کے بعد ابو عامر کہتے ہیں کہ میں وہ امانت دے کر خلیفہ کو واپس لوٹ کر اپنے گھر آ گیا اور رات کو اپنے اوراد و وظائف پڑھ کر سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور کا قبہ ہے جس کے اوپر نورانی ابر چھایا ہوا ہے اور اس میں سے ایک چادر شق ہوتی ہے اور اس میں سے وہی مزدور شہزادہ جس کو میں مزدور سمجھ رہا تھا، وہ مزدور نہیں تھا، وہ تو بادشاہ امیر المومنین ہارون رشید کا بیٹا تھا، وہ برآمد ہوا اور کہنے لگا اے ابو عامر، رب تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے واقعی میری وصیتوں کو نہایت خوبی سے پورا کیا۔ ابو عامر نے پوچھا صاحبزادے آپ پر کیسی گزری؟ تو جواباً کہا کہ میں اپنے رحیم کریم پروردگار کے قرب میں ہوں اور وہ مجھ سے راضی اور کچھ بھی ناراض نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے اور اس نے مجھے ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی وہم اور گمان میں کسی کے آئی ہیں۔ واقعی اس واقعے کے اندر ہمارے لیے دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے کہ وہ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا مگر دنیا سے لا تعلق ہو گیا تھا، اس نے عبادت کی، تلاوت کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی اس پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو، اور انعام کیا ملا اسے انعام یہ ملا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت عطا فرمائی۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر قصص الاولیاء میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء